وداعا يا حامل شام غم شام علم شام غریباں ہے یہ شام، چند خیمے ابھی جلتے ہیں چراغاں ہے یہ شام۔ عزاداران امام مظلوم، آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں شام غریباں کی مجلس کر رہے ہیں۔ یہ دن عاشور کا دن گزر گیا، یہ شام آ گئی جسے ہم شام غریباں کہتے ہیں۔ آج جو دن گزرا عاشور کا، اس میں ہم لوگ یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں اس لیے یہاں کی باتیں جانتے ہیں، لیکن جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے اور جہاں جہاں لکھی اور سنی اور سمجھی جا سکتی ہے اردو زبان، وہاں سب سے زیادہ جو مرثیہ آج پڑھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی، ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائی ہے، اس طرف لشکر اعداء میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچھیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگار۔ یہ امام حسین کی مظلومیت کی عکاسی ہے جو میر انیس صلی اللہ مقامہ نے کی ہے کہ آپ کس مصیبت میں تھے روز عاشور۔ لیکن یہ مصیبت تو وہ ہے کہ جو روایت کے طور پر میر انیس نے نظم کی ہے۔ ایک موقع وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب میر انیس بزبان امام حسین اپنی مظلومیت کو بیان کر رہے ہیں، وہ موقع کہ میر انیس صلی اللہ مقامہ کہتے ہیں زبان امام سے کہ کیسی بے بسی ہے، آپ کو تو لگتا ہے سب مارے گئے، سب قتل ہو گئے، اکیلے ہو گئے۔ امام کو تنہائی کا شکوہ نہیں تھا۔ امام خود اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ یہ مظلومیت ہے جس کا شکوہ امام حسین نے کیا۔ آپ کس طرح ایک ایک کر کے شہداء کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، کس طرح بھوک اور پیاس کے عالم میں بار بار خیمے میں آ رہے ہیں، لاشیں لا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ دن بھر چلتا رہا۔ آپ کے سامنے عرض کروں ایک بات کہ یہ پورا جو جہاد تھا جسے ہم جہاد اکبر کہتے ہیں امام عالی مقام کا، اس کی شان یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے لڑا گیا، شریعت کو زندہ جاوید کر دینے کے لیے لڑا گیا، ظلم جور تشدد بربریت کو مٹا دینے کے لیے لڑا گیا۔ وہی جہاد کہ جو نماز کے لیے لڑا گیا تھا، اس کی شان یہ ہے۔ جتنے لوگ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اب تو گھڑی کا زمانہ ہے، آپ لوگ دوسری طرح سے وقت کا اندازہ کرتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اس زمانے میں جب گھڑیاں رواج میں نہیں تھیں، اس وقت فجر کا وقت پہچاننا کہ سفیدی سحر کس منزل پر آ جائے تو نماز کا وقت ہوتا ہے، اور ان سب جو مغرب کے بارے میں ہے کہ جب لالی آپ کے سر پر آ جائے جو پہچان بتائی گئی ہے۔ لیکن ان تمام پہچانوں میں جو نمازوں کے اوقات کو پہچاننے کے طریقے ہیں، ان میں سب سے مشکل کام ظہر کے وقت کا اندازہ کرنا ہے کہ ظہر کا وقت آ گیا۔ یہ وہ جنگ بلا کا ہنگام تھا، امام اور ان کے اصحاب میدان جہاد میں تھے، اس موقع میں اس دورانیے میں حضرت ابو ثمامہ آتے ہیں اور امام عالی مقام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا امام ھذا اول وقت الصلاۃ، امام یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ امام ایسا خوش ہو گئے جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کے بہترین جواب دینے پر خوش ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں نماز کے صحیح وقت کا تعین کرنا یہ اصحاب حسینی کا ہی کارنامہ تھا۔ آپ خوش ہوئے، دعا دی کہ ابو ثمامہ اللہ تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے۔ نام ھذا اول وقت الصلاۃ، بے شک یہ نماز کا اول وقت ہے۔ اب یہ کس طرح نماز ہوئی کہ تمام اصحاب ہیں جن میں سے کچھ نام آپ جانتے ہیں کہ حضرت زہیر، حضرت سعید سامنے کھڑے ہو گئے اور امام حسین نے نماز ادا کی۔ کس شان کی نماز تھی! دیکھیے ہم سب یہاں فیا لیتنی کنتو معکم کہنے والے لوگ موجود ہیں،
کہ کاش کہ ہم کربلا میں موجود ہوتے امام کی نصرت کے لیے، لیکن آپ اندازہ کریں ہماری محبت کس منزل پر ہے، ہم جانتے ہیں اصحاب حسین کی محبت کس منزل پر تھی کہ آپ کے سامنے اصحاب کھڑے ہو گئے۔ علامہ ہلال نقوی صاحب کہتے ہیں کہ کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے اصحاب، کھڑے تھے شانہ بشانہ حسین کے اصحاب، ہوا کو بیچ سے جانے کا راستہ نہ ملا، اس ٹھاٹ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مولانا کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آیت اللہ تھے اور وہ حضرت عاشورہ پڑھتے رہتے تھے، فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ، کہ کاش کہ میں روز عاشور ہوتا اور آپ کی نصرت کرتا۔ ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ وہی وقت ہے، عصر کا ہنگام ہے، ظہر کا ہنگام ہے، اور تمام کچھ رفقا شہید ہو گئے ہیں، امام حسین نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، آواز دیتے ہیں اس عالم کو کہ آؤ کھڑے ہو، تیر روکو، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کھڑے ہوئے، عاشق حسین تھے، کھڑے ہو گئے۔ بس اب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دشمن کی طرف سے ایک تیر آ رہا تھا، اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں بیان کرتے ہیں کہ دشمن کی طرف سے تیر آ رہا تھا، جب میری آنکھوں کے قریب آیا تو میں نے سر جھکا لیا، تیر جا کے امام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ دوبارہ میں نے ارادے کو مضبوط کیا اور پھر کوشش کی کہ نصرت امام کروں گا، دوسرا تیر آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی وہ پیشانی کے قریب میرے آیا میرا سر خود جھک گیا، وہ تیر امام عالی مقام کی پیشانی پر لگا۔ اب دیکھیے وہ خواب میں کہتے ہیں کہ امام مظلوم نے میری طرف دیکھا اور کہا دیکھو زبانی دعوی محبت کرنا اور ہے، ہمارے اصحاب کا مقابلہ کرنا اور ہے۔ ایک مرتبہ بھی تاریخ نے اور چشم فلک نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی صحابی نے سر ہٹایا ہو، کہ کسی کے پیروں کو میں جنبش آئی ہو اور کوئی تیر امام تک چلا گیا ہو، اور یہی شان تھی۔ اسی وجہ سے کہ ادھر امام نے سلام پھیرا اور ادھر حضرت ابو سعید نے آواز دی آقا کیا ہم نے حق نصرت ادا کر دیا؟ بس یہ منزل ہے۔ امام نے کہا ہاں تم نے حق کے وفا ادا کر دیا۔ اب دیکھیے کیسے رفقا تھے امام حسین کے، تبھی تو امام حسین نے فرمایا کہ مجھے ایسے اصحاب ملے کہ ایسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، ایسے جانثار کہ اب کوئی نہیں ہے۔ وہ منزل آئی کہ امام حسین اکیلے ہیں، آخری رخصت کے لیے خیمے میں داخل ہوئے اور آواز دی کہ اے میری ماں کی کنیز فضہ، وہ لباس لاؤ کہ جو میری ماں نے تمہیں دیا تھا کہ وقت شہادت مجھے پہنا دینا۔ اب حضرت فضہ گئیں اور وہ لباس لے کے آ رہی ہیں۔ حضرت زینب آواز دیتی ہیں اے میری ماں کی کنیز فضہ، یہ کیا لے جا رہی ہے؟ حضرت فضہ نہیں بتاتی۔ ایک مرتبہ پھر حضرت زینب آواز دیتی ہیں، حضرت فضہ کچھ نہیں بولتی۔ ایک دم سے علی کی بیٹی نے آواز دی کہ اے میری ماں کی کنیز، تمہیں میرے حق کا واسطہ کہ بتاؤ یہ کیا لے جا رہی ہو؟ بس حضرت فضہ نے بیان کیا کہ امام آخری رخصت کے لیے آئے ہیں، یہ وہی کرتا ہے کہ جو خاتون جنت نے سلا تھا۔ اب حضرت زینب کو واقعہ یاد آ گیا۔ آپ نے کرتے کو ہاتھ میں لیا اور کہا ہاں یہ وہی کرتا ہے کہ جسے میری اماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی، یہ وہی کرتا ہے۔ بس امام حسین آئے، اس کرتے کو پہنا اور ایک مرتبہ آواز دی کہ زینب مجھے کچھ وصیتیں یاد آ رہی ہیں، میں جا رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آخری وقت ہے اور وصیتوں پر عمل ہو جائے، ذرا اپنے شانے پر سے رضا ہٹاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بازوؤں کو بوسہ دوں۔ تو حضرت زینب نے ایک مرتبہ رضا ہٹائی، امام نے بازوؤں کا بوسہ دیا اور چاہتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلیں کہ حضرت زینب آواز دیتی ہے بھیا مجھے بھی ایک وصیت یاد آ گئی کہ مجھے میری ماں نے کہا تھا کہ جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلے کو بوسہ دینا، کیونکہ اس کا گلا ہوگا اور شمر کا کند خنجر۔ ہاں عزاداران امام حسین، یہ امام حسین کی شہادت ہوئی اور بس پھر وہی رات کہ جیسی ہولناک رات، وہ وقت اور ایسی شام آئی کہ جیسا کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔
ایسی شام آئی کہ جس میں سیدانیاں جلے ہوئے خیموں کی ریت پر بیٹھی ہیں، ساری سیدانیاں بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جلے ہوئے خاکستر پر بیٹھی ہیں، اور ایسے موقع پر جب خیمے جلائے جا رہے تھے، اس کے بعد حضرت زینب حضرت سید سجاد کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کے لائیں، اور آپ کے سامنے میں کیا عرض کروں کہ وہ کیسا ہولناک منظر تھا کہ جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ بچوں کو شمار کیا جا رہا ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ جب لوگ خیمہ جلانے آئے اشقیاء تو کتنے بچے گھوڑے کی سموں کے تلے آ کے دب گئے۔ مائیں اپنے بچوں کو شمار کر رہی ہیں کہ ایک مرتبہ یہ نظر آیا کہ سکینہ نہیں نظر آتی، سکینہ نہیں ہے، بس بے چین ہو گئی شہزادی، اب حضرت سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، آواز دے رہی ہیں۔ یہ رات کس طرح گزری، ایک ایک ساعت، ایک لمحے قلیل جسے آپ کہیں پہاڑ کی طرح لگ رہا تھا۔ بیویاں موجود ہیں، دشمنوں کا خوف ہے، کچھ نہیں بچا، رفقا کی لاشیں ادھر ادھر کٹے پڑے۔ علامہ جمیل مظہری اسی موقع پر حضرت زینب کے واردات قلب کی عکاسی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھیں اشکوں سے ہیں نم، روح حزین قلب اداس، آنکھیں اشکوں سے ہیں نم، روح حزین قلب اداس، بال چہرے پر پریشان مگر جم حواس، ہاتھ میں نیزے خطی لیے با حالت یاس، کبھی اس لاش کے پاس اور کبھی اس لاش کے پاس، کبھی خیمے میں تھی عابد کی چٹائی کے قریب، کبھی عباس کے لاشے پاؤ ترائی کے قریب، کبھی کہتی ہے کہ حضرت گئے مارے عباس، تم کو نیند آ گئی، دریا کے کنارے عباس جو فرائض متعلق تھے تمہارے عباس، ان کا بوجھ اب میرے کاندھوں پر پیارے عباس، بار غم حد سے زیادہ ہے تبھی جاتی ہوں، دو سہارا مجھے اٹھ کر کے جھکی جاتی، کبھی لاشیں شہ والا سے یہ کرتی ہے کلام، آپ نے سونپ دیے ہیں مجھے عباس کے کام، بھیجیے ان کو کہ ہلکی ہو میری پیٹھ امام، آپ خاموش ہیں، کہہ دیجیے زینب کو سلام، لائی ہے شدت غم اشک فشانی کے لیے، اٹھیے آئی ہے بہن فاتحہ خوانی کے لیے۔ یہ وہ موقع ہے کہ جس کے لیے علامہ جمیل مظہری کہتے ہیں کہ کبھی کہتی ہیں کہ حضرت گئے مارے عباس، تم کو نیند آ گئی دریا کے کنارے عباس، جو فرائض متعلق تھے تمہارے عباس، ان کا بوجھ اب میرے کاندھوں پر پیارے عباس، کبھی فرماتی کہ مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اماں، میں جو اٹھوں تو پھر ایک کون تلایا اماں، مجھ کو اٹھنے نہیں دیتا کوئی بچہ اماں، میں جو بیٹھوں تو پھر ایک کون تلایا اماں، اس کو بہلاؤں کہ تو اس کو دلاسا اماں، اور کوئی جب باپ کو پوچھے تو کہوں کیا اماں، یہ تو ممکن ہے کہ لونڈی بنوں دایا بن جاؤں، کس طرح ان کے لیے باپ کا سایہ بن جاؤں۔ حاضردارو اسی اسنا میں ایک مرتبہ حضرت زینب کو سامنے سے ایک سوار آتا دکھائی دیتا ہے، یہ شام غریبہ ہے، ایک سوار آ رہا ہے کہ آواز دی کہ سوار ہمارے بچے سو گئے ہیں، ہمارے پاس اب مال و اسباب کے نام پر کچھ باقی نہیں، بس تم سے التجائی ہے کہ بچوں کو آرام کر لینے دو، مگر سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے،
حضرت زینب فرماتی ہے کہ سوار ہمارے پاس جو کچھ بھی بچا ہے تم صبح آنا ہم خود سونپ دیں گے، مگر سوار ہے کہ رک نہیں رہا، بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے لہجہ بدل کے کہا کہ سنتے نہیں، میں علی کی بیٹی زینب تم سے کہتی ہوں کہ آگے نہیں آؤ۔ پتہ وہ منزل ہے کہ سوار قریب آیا، چہرے سے نقاب ہٹائی، آواز دی شہزادی میں آپ کی کنیز زوجہ حر ہوں، ان بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لائی ہوں۔ بس حضرت زینب نے پانی کا نام سنا، حضرت سکینہ کو آواز دی، سکینہ دیکھو پانی آیا ہے۔ حضرت سکینہ یہ اہل بیت کے گھر کی بچی ہے، یہ حسین کی تربیت یافتہ بچی ہے، کہتی ہے بچے تو سبھی پیاسے ہیں، آپ مجھے پہلے کیوں پانی پیش کرتی ہیں؟ حضرت زینب نے فرمایا کہ بیٹی تم چھوٹی ہو۔ حضرت سکینہ نے کہا کہ اگر چھوٹے کی بات ہے تو میرا علی اصغر مجھ سے چھوٹا ہے، میں یہ پانی لے جا کے اسے في أمان الله يا حامل الخديج، في أمان الله ويسبين الشبيب. هاي أول مرة ودعت وأنا مسبية وانتهى هذا الشبيب.